زندگی گزارو، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ فرمایا حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا، منہ لٹک گئے۔ دوسرے دن دوسرا مال جمع ہونا شروع ہوا۔ اب ہر ایک نے اپنی تنخواہ، ہوتا ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری تنخواہ کے پیسے ہیں، یہ اوپر کے پیسے ہیں۔ بھائی یہ اوپر کے پیسے کون سے ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ تو رشوت کے پیسے سے گھر بنا کے اوپر لکھتے ہیں ہاذا من فضل ربی۔ بھائی رشوت فضل ربی ہے، افسوس کی بات ہے۔ کیوں مشکلات بڑھ رہی ہیں، کیوں برکتیں نہیں ہیں، کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ سب سے زیادہ جسے حرام خوری سے نفرت ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ ناراض ہو جائیے مجھ سے جی۔ سب سے زیادہ کیا فرمایا تھا جب کربلا کے میدان میں، مثال دے رہا ہوں اپنی اس بات کے اوپر، جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا ایسے کھڑے تھے جیسے کانوں میں انہوں نے روئیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ امام حسین خطبہ دے رہے ہیں، لشکر یزید سے خطاب کر رہے ہیں۔ عمر سعد سے کہا تھا مجھے ان سے بولنے دو، مجھے ان پر حجت تمام کرنے دو۔ بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں بہت سے لوگوں کو معلوم ہوا، وہاں پہنچ کے بہت سے جانا چاہتے تھے، بہت سے بھاگے۔ کربلا کے میدان سے بہت سارے لوگ شب عاشور بھاگ کر امام کی طرف آئے۔ بھائی موٹا نام تو حضرت حر کا ہے نا، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ حتیٰ کوفے کے اندر اعلان ہو گیا تھا باغی کو مارنے جا رہے ہیں، جو نہیں جائے گا اسے مار دیا جائے گا۔ کچھ لوگ نام پوچھتے تھے باغی کون ہے تو بتایا نہیں جاتا تھا کہ وہ باغی کون ہے۔ عجیب داستان تھی۔ یہ ظالم حکمرانوں کا یہ طریقہ پرانا ہے جی۔ آج بھی جلوے نظر آ رہے ہیں یمن کے اندر، یہ ظالم حکمرانوں کا یہی طریقہ ہے۔ عزیزان گرامی ذرا محسوس کریں گے، میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایسے سناٹے سے سن رہے تھے، خاموشی سے سن رہے تھے۔ وہ بھی حسین نے معجزے سے خاموشی کروائی تھی۔ جب امام نے گفتگو شروع کی تو گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں، لوگوں کے بات کرنے کی آوازیں، ہزاروں کا لشکر تھا، یزیدی لشکر۔ امام نے فرمایا میری آواز ان تک نہیں جا رہی، ان سے کہو خاموش ہو جائیں۔ آواز دی اس نے، عمر ابن سعد نے جو لشکر ہے یزید کا سپہ سالار ہے، اس پروجیکٹ کا ڈائریکٹر ہے، آواز دے کر کہا کہ خاموش ہو جاؤ، حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ سب خاموش ہوئے، مگر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں، جانوروں کے بولنے کی آوازیں، ان کے گلے میں پیروں میں جو گھنگرو اور جو ہے وہ زنجیریں پڑی ہوئی تھی ان کے بجنے کی آوازیں۔ امام نے فرمایا آوازیں بند نہیں ہوئیں، کہنے لگا یہ جانوروں کی آوازیں۔ امام نے کربلا میں اپنا ہاتھ بلند کیا، حسین گھوڑے پر بیٹھے تھے، سناٹا طاری ہو گیا۔ یہ منظر شام میں جناب زینب کا بھی ہے۔ جب جناب زینب نے فرمایا تھا نا، شمر گزارش سنا رہا تھا، مصائب کا باب نہیں ہے مگر سن لیجئے حضرت کی عظمت کی بات۔ جب شمر گزارش سنا رہا تھا کہ ہم نے کربلا میں کیا کیا، تو بیویوں کے حلقے سے ایک آواز آئی، اسکت ایھا الکاذب، خاموش جھوٹے کی اولاد۔ تو میں نے مختل کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب کہا تھا نا بی بی نے خاموش، تو اونٹ کے گلے میں جو گھنٹی بج رہی تھی نا، وہ جو اڑتی بھی دور گئی تھی وہیں ٹھہر گئی تھی۔ جس جانور نے پیر اٹھایا تھا اٹھ گیا تھا۔ ہر جگہ ہر چیز اپنی جگہ ٹھہر گئی تھی چند لمحوں کے لیے۔ زینب نے کہا خاموش، سب خاموش ہو گیا۔ پھر جب بی بی نے سانس لیا تو پھر کائنات نے سانس لیا۔ یہ منظر ہے۔ امام نے اپنا ہاتھ بلند کیا فضا میں، حسین ابن علی نے، میرے مولا حسین نے، سناٹا طاری ہو گیا۔ امام نے فرمایا دیکھو یہ مجھے پہچانتے ہیں۔ اور پھر جب امام کے خطبے کو انہوں نے نہیں سنا، کسی پر اثر نہیں ہوا، کسی پر اثر نہیں ہوا۔ آج میں خطاب کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، بہت سے لوگ اثر بھی لے رہے ہوں گے۔ حسین کی مظلومیت کو سوچئے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا
مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات کو کیوں نہیں لے رہے، کیوں نہیں سن رہے، کیوں اس کا اثر تم پر نہیں ہو رہا۔ تمہارے شکموں میں حرام لقمے جا چکے ہیں۔ جو حرام کھاتا ہے اس پر حق بات کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، مجھے معاف کیجئے گا، حضرت ابو طالب نے فرمایا حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ مال دوبارہ جمع ہونا شروع ہوا، پرانا مال اٹھا لیا اور نیا مال جمع ہوا۔ جب نیا مال آ گیا تو حضرت ابو طالب نے کہا، سب نے آ کے کہا ابو طالب اب تو نیا مال آ گیا، حلال مال آ گیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے ہاتھ بلند کیے، یا اللہ تیرا جو نظام ہے اسے میں نے آگے بڑھا دیا۔ میں تو اس بحث میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ انہوں نے مسلمان کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں توہین سمجھتا ہوں اس موضوع پر بات کرنا۔ جی جس ابو طالب کو کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ انہیں پڑھتا ہے مگر ابو طالب۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب نے مناجات پڑھی، آسمان سے ایک بڑا پرندہ اتر کر آیا، اژدہے کو پکڑ کر لے گیا۔ اور پھر حضرت ابو طالب نے کھڑے ہو کر فرمایا معماروں سے کہ کام شروع کرو، اور روزانہ کرسی ڈال کے وہاں بیٹھتے تھے اور اپنے سامنے کعبے کو تعمیر کروایا۔ عزیزان گرامی، بات ہو رہی تھی اور گریز میں زیادہ رہ گیا، بات ہو رہی تھی کہ ایکسپرٹ کی رائے، آدھی آیت، ایک آیت پڑھ کر ہم نظریہ نہیں بنا سکتے۔ رائے اس کی ہوگی کہ جو قرآن کی تفسیر میں ماہر ہوگا، جس نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہوگا، فتویٰ وہ دے گا جس نے قرآن اور حدیث کو پورا پڑھا ہوا ہوگا، فتووں پہ وہ تبصرہ نہیں کرے گا جس کو ایک حدیث مل گئی ہو جی۔ اور اگر متوجہ کرنا بھی ہو تو متوجہ کیا جائے، بے ادبی، توہین اور سسٹم کو نہ بگاڑا جائے جی۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ تو یہ نہیں پڑھ رہا ہے کہ یوحی الیہ، مجھ پر مسلسل وحی آتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ انہوں نے کہا ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں، تم نے یہ نہیں دیکھا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا حبیب ایسی جگہ پر تھا جس سے اونچی جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جب سرکار کو معراج پہ لے جایا گیا تو اس سے اونچی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، سب سے بلندی پر تھا میرا نبی۔ اور سرکار جب معراج پر بلندی پر گئے تو جوتیوں کے ساتھ گئے۔ جب وہ مرحلہ آیا نا عند سدرۃ المنتہا، وہ جو معراج کی کیفیت طاری ہونے لگی، وہ جو جبریل پیچھے رہ گئے، اس وقت ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی گئی تھیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو مجھے بھی جوتیاں اتار دینی چاہیے، وادی مقدس آ رہی ہے تو آواز قدرت آئی، میرے حبیب جوتیوں کے ساتھ آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب کائنات میں سب سے بلندی پر تھا، نبی جس بلندی پر تھے جوتیوں کے ساتھ تھے۔ تو مجھے کہنے دیجئے ساری دنیا نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ، یہ آسمانوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، یہ زمین سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ان کا تعلق وہاں سے بھی ہے، ان کا تعلق یہاں سے بھی ہے۔ یہاں کا تعلق، مجلس کو منزل دے رہا ہوں، یہاں کا تعلق بشریت کہلاتا ہے اور وہاں کا تعلق نورانیت اور رسالت کہلاتا ہے۔ یہ نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا ہے۔ میں خلق اول ہوں، میری وجہ سے پھر ساری کائنات بننا شروع ہوئی۔ ہم سب تو فعلی ہیں، اصلی صرف سرکار کی ذات ہے، اور سرکار سے جس کی نسبت اور قربت زیادہ ہے وہی ہمارے نزدیک محترم زیادہ ہے۔ سرکار سے قربت کس کی زیادہ ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سرکار کی سب سے زیادہ قربت سیدہ فاطمہ زہرا سے ہے۔
سرکار کی سب سے زیادہ قربت علی سے ہے، حسن مولا سے ہے، حسین مولا سے ہے۔ بڑی بڑی فریضے ذمہ داریاں ہیں۔ ہم جس گھرانے کو مانتے ہیں ان میں اور لفظ بدل دوں، ممبر پر اپنے مضمون کا لفظ بول دوں، ہم شجرہ طیبہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا یہی فرق ہے کہ جو اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے وہ کوئی اور ہوں گے، اور شجرہ طیبہ ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ تم یہ کر لو، ہم بیٹھے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ جنت جنت حسن حسین کی سرداری میں ہے۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، حسنین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ جنت میں تو بوڑھے نہیں جائیں گے نا بھائی، جنت میں بوڑھیاں بھی نہیں جائیں گی، مگر گھبرائیں نہیں، ناراض نہ ہو، جوان کر کے بھیجی جائیں گی۔ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب جو ہے وہ جال ساز ہوتے ہیں نا، جو دوائیوں کو جعلی بناتے ہیں جی، انہوں نے کہا جی فلان سید کہول الجنہ، فلاں جو ہے وہ بوڑھوں کا سردار ہے۔ خفا تو نہیں ہو رہے بھائی؟ جیسے نبی نے فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم و علی اس کا دروازہ ہے، تو کہنے لگے فلان سقفہا اور فلان جدارہا اور فلان جی میزابہا جی۔ کوئی نہ جا کے بتائے کہ بھائی شہر کا کوئی پرنالہ نہیں ہوتا، شہر کی کوئی چھت نہیں ہوتی، جی شہر کا دروازہ ہوتا تھا اور شہر ہوتا تھا۔ نبی نے فرمایا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسے فرمایا حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ تو اب کہنے لگے جی بوڑھوں کا کیا ہوگا؟ جس اللہ کی جنت ہے اسے نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ لہذا نبی نے فرمایا، سلمان فارسی 350 سال کے تھے، حضرت سلمان فارسی کی عمر جو ہے 350 سال کے ہو کے مرے ہیں، رحلت کی حضرت سلمان فارسی نے۔ تو سرکار کی طبیعت میں مزاح بھی تھا، نبی مکرم کی مزاح بھی فرماتے تھے سرکار۔ مزاح المومن عبادت بھی ہے، مومنین آپس میں مزاح کریں مگر مؤدب رہیں، مہذب رہیں، بدتمیزی نہ ہونے پائے، مزاح ہو، توہین نہ ہو، تو یہ عبادت ہے۔ تو سرکار نے ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی سے مزاح فرمایا۔ سرکار نے فرمایا، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک عورت روتی بھی آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا سلمان، بوڑھے مرد بھی نہیں جائیں گے۔ وہ مشہور ہے نا ایک لفظ، نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے۔ یہ تو ایک عورت کا کیس لے کر آئے تھے، خود مشکل ہو گئی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، مزاح سرکار کا مزاحوں میں ایک کتاب میں فارسی میں لے کر آیا ہوں، 100 سے زیادہ مثالیں تاریخ میں آئی ہیں جو اس کتاب میں ہیں۔ نبی نے مزاح فرمایا، نبی مزاح فرماتے تھے۔ بچوں نے طے کر لیا کہ کبھی ہمیں پہل نہیں کرنے دیتے سلام کرنے میں، سرکار کبھی بچوں کو بھی پہل کرنے نہیں دیتے تھے۔ سامنے سے کوئی بچہ آ رہا ہوتا تھا، دور سے سلام کرتے تھے اسے۔ تو بچوں نے طے کیا کہ کیا کریں کہ سرکار کو ہم پہل کریں سلام کرنے میں، تو گلی کے کونے میں چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار کا ٹائم تھا آنے کا، سرکار کے آنے کا وقت تھا، جیسے گلی سے مڑیں گے ہم فوراً بڑھ کے پہلے سلام کر دیں گے۔ نبی نے مڑنے سے پہلے کہا جو چھپے کھڑے ہیں ان پہ سلام۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد کا۔ ایسے ہی حضرت نے فرمایا سلمان، بوڑھے بھی تو نہیں جائیں گے جنت میں؟ یا رسول اللہ، اور ضعیف العمر تھے۔ حضرت فرمایا نہیں، گھبراؤ نہیں، اس عورت کو بھی جا کے بتا دو اور تم بھی تسلی کرو، تم سب کو جوان بنا کر بھیجا جائے گا، اور جوانوں کے سردار حسنین ہیں۔ جی بات پڑھے گی آگے انشاءاللہ۔
اور ابوہما اور ان دونوں یعنی حسن و حسین کے بابا ان سے افضل ہیں. تبھی علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ورنہ میں تو کشکول پڑھتا ہوں. نہیں باہر والوں کی بسم اللہ تو مجھے سننے میں نہیں آ رہی. بڑی عنایت, بہت شکر گزار ہوں. بس ایک روایت سن لیجئے, جنت کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے تو روایت ہے کہ کچھ لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے اور وہ جنتیوں سے پکار کے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں فلاں جگہ پر مدد کی تھی اس لیے کہ تم فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ہو. جی علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے ہماری آج مدد کرو, ہم دوزخ میں جا رہے ہیں. تو وہ جو جنتی ہوں گے وہ فریادیں کریں گے. دوزخیوں اور جنتیوں کی گفتگو قرآن میں آئی ہے کہ دوزخی جنتیوں سے باتیں کریں گے. اب کس انداز سے ہوگا, کیا وہاں پردہ ہوگا, کیا شیشہ ہوگا, کیا ہوگا, لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ دوزخی اور جنتیوں کی گفتگو قرآن میں ہے. تو وہ کہیں گے ہماری مدد کرو, ہم نے اس وقت تمہیں فلاں کام تمہارے کام آئے تھے اس لیے کہ تم فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ہو. حضرت علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ وہ جنتی فریادیں کریں گے, یا اللہ ان کی مدد کر, یہ ہم سے محبت کرتے تھے لحب فاطمہ, سیدہ فاطمہ کی وجہ سے. تو آواز قدرت آئے گی کہ انہیں دوزخ سے نکالا جائے اور آواز دی جائے گی علی کو, علی انہیں دوزخ سے نکالو. مولا انہیں لے کر آئیں گے اور جنت میں بھیجیں گے. اب پھر تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کیسے باہر آئیں گے اور کیسے جنت میں جائیں گے, مگر علامہ مجلسی نے بڑا حسین جملہ لکھا ہے, اور جملہ یہ لکھا ہے کہ وہ یا علی کہتے ہوئے دوزخ سے نکلیں گے, وہ یا علی کہتے ہوئے دوزخ سے نکلیں گے اور یا زہرا کہتے ہوئے جنت میں جائیں گے. مجھے اور آپ کو جتنا ہم شکر کریں کم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے, اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. روتے ہوئے آئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر, اپنے بابا عمر سے کہا بابا حسین نے مجھے کہہ دیا غلام زادے ہو, تم غلام کی اولاد ہو. فرمایا جاؤ حسین سے لکھوا لاؤ, میں اس پرچے کو حسین نے مجھے اپنا غلام کہا ہے, میں اس پرچے کو اپنی قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا. مقایسہ ہی نہیں ہے عزیزو, میں نہیں جانا چاہتا اس بحث میں, مگر میرا کام ہے متوجہ کرنا. مقایسہ ہی نہیں ہے, تاریخ کی محترم ترین شخصیات کا وجود اپنی جگہ اور اہل بیت ہے. علی ہے, جناب زہرا ہے, حسن ہے, حسین ہے. آج 6 محرم گزر گئی. چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. میرے مولا, لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے, کوئی لاشا میرے مولا نے کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا. حتیٰ سگا بھائی اس کا کھڑا ہوتا تھا, غلام ہوتا تھا, اس کا مالک مولا کھڑا ہوتا تھا. امام فرماتے تھے نہیں یہ میرا مہمان ہے, یہ میری وجہ سے مارا گیا ہے, یہ میرے خون کے پیاسے تھے, یہ میری مدد کے لیے آئے تھے. امام نے لاشیں سارے خود اٹھائے ہیں, مگر کچھ لاشوں پہ عزاداروں حسین بہت روئے. ایام گریے کہ ہیں, اگر آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو اس خاص اجر و ثواب ہے. ایک لاشا جس لاشے پہ حسین بہت روئے,
تھک کر نہیں روئیے گا، مجھے جلدی نہیں ہے. ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا ہے. حضرت قاسم. کل تفصیل بیان ہوگی جی؟ نہیں، حضرت قاسم کا بیان کل ہوگا. کل تفصیل سے بیان کروں گا حضرت قاسم کے مسائل. ایک اور لاشا ہے جس پہ حسین بہت روئے ہیں، اور وہ لاشا عباس کا لاشا ہے. کمر پکڑ کر فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. مولا عباس کے لاشے پہ فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. سنیں گے عزیزارو ایک اور لاشا، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا. فرمایا علی اکبر میری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دو، مجھے آواز دو، میرے بچے مجھے نظر نہیں آ رہا. عزیزارو ایک اور لاشا ہے جس پہ حسین بہت روئے ہیں. آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں. وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی میرا مولا حسین آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ وتسلیما لامرہ. وہ علی اصغر کا لاشا. یہ شہادت ایسی شہادت ہے جس پر ہر پتھر دل بھی رو پڑتا ہے. عجیب قربانی ہے امام حسین کی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ لائے. ننھا سا لاشا حسین نے اٹھایا ہوا ہے. ابا کا دامن اس پہ اس لیے ڈال دیا ہے کہ گرمی شدید ہے. میت اٹھائی ہوئی اپنے بچے کی، جنازہ اٹھایا ہوا ہے اپنے بچے کا، گلے میں تیر لگا ہوا ہے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ بعض خاندانوں میں، بعض گھروں میں، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، اردو بولنے والوں میں بھی، بعض گھروں میں محرم میں مچھلی نہیں کھائی جاتی. بعض خاندانوں میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بعض خاندانوں میں کڑھائی نہیں چڑھائی جاتی. عشرہ اولیٰ میں مجھ سے ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مولانا کوئی شرعی مسئلہ ہے، عشرے میں پہلی 10 دنوں میں مچھلی کھانا حرام ہے؟ میں نے کہا نہیں، شرعی طور پہ حرام نہیں ہے، مگر یہ عزادار ایسا کیوں کرتے ہیں میں بتاؤں. یہ عزادار محرم میں کڑھائی چڑھا کر مچھلی بنا کر، مچھلی خاص طور پر اس لیے نہیں کھاتے کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. اما ترونا کیف یتلقا، تم دیکھ نہیں رہے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو خاص اجر عطا فرمائے. دیکھیں مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے نا تو وہ تڑپتی ہے، دائیں بائیں پٹخے مارتی ہے، پٹکتی ہے اپنے آپ کو. پھر جب اس میں دم کم ہونے لگتا ہے، طاقت توانائی کم ہونے لگتی ہے، تو اپنا منہ اٹھاتی ہے اور دم اٹھاتی ہے. وہ منہ اور دم کی طرف سے وہ اپنے آپ کو زمین پر پھڑک رہی ہوتی ہے. عربی زبان میں یتلذا جو مولا حسین نے فرمایا ہے نا، اما ترونا کیف یتلذا، تم دیکھ نہیں رہے کیف یتلذا. عربی میں یتلذا کہتے ہیں مچھلی جب تڑپتے تڑپتے تھک جاتی ہے، پھر منہ اور دم کی طرف سے وہ اٹھتی ہے اور گرتی ہے. پھر جب اتنا بھی دم نہیں رہتا تو منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. اس کیفیت کو کہتے ہیں یتلذا. میرے مولا فرما رہے دیکھ نہیں رہے میرا بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا، یہ اب منہ کھولتا ہے بند کرتا ہے، اسے چند قطرے پانی کے پلا دو. اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا ہے، مجلس ہو گئی ہے، مگر مجھے 2 منزلیں لینے دیجئے. میرے ہندوستانی ایک دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس میں روز عاشوراء تعزیے کا جلوس نکلتا ہے اور وہ رستوں سے ہوتا ہوا کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے.
فرمانے لگے ہمارے یہاں جلوس نکلا، ابھی جلوس نکلا ہی تھا، برآمد ہی ہوا تھا، مجھے مصائب پڑھنے دیجئے، مجھے مصائب، کاظمی صاحب مجھے مصائب پڑھنے دیجئے۔ ابھی جلوس نکلا تھا اور وہ کربلا جانے کے راستے میں تھا، تو وہ ابھی راستے میں تھا کہ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ ذرا آگے آگے چلتے ہیں تاکہ راستے کے حالات کو ذرا دیکھیں کہ روٹ جو جلوس کا ہے وہ صاف اور ستھرا ہے یا نہیں۔ کہنے لگے ہم آگے چل رہے تھے تو ہم نے دیکھا ایک چوراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں، مگر ان کی گودوں میں دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں۔ کہنے لگے جب میں برابر سے گزرنے لگا تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی، کہنے لگی بھائی مسلمان لگتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا کیوں انتظار ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ میں کہوں گا سلام و رباب پر منہ سے بچے کا لاشا، اے میرے والی یہ گھوڑوں کی ٹاپیں برداشت، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔ گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر پہ کہتی ایمان، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، خاک پہ نیند آئے گی کیوں؟ گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پہ کہتی